اس چینل پہ اگر کوئی نئے ہیں یا کوئی نیو ممبرز ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ضرور کامنٹ بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا استغفار پڑھتے ہیں تو ہر ایک درود پاک کا ہر ایک صیغہ ہی انمول ہے۔ بہت سے بہنیں ہیں، بہت سے بھائی ہیں جن کے ساتھ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ناکامیاں ہیں، اور آج کل جو سب سے مین مسئلہ ہے رزق کی تنگی ہے، جادو ہے یا رشتوں کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے جو خوبصورت ترین جو حل بتایا گیا ہے، ایک درود ابراہیمی اور دوسرا استغفار۔ جب انسان استغفار پڑھتا ہے تو استغفار میں خود اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص استغفار پڑھتا ہے یا درود شریف پڑھتا ہے تو مشکل سے مشکل تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے خوبصورت راستے کھول دیے جاتے ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اگر کسی کے پاس رزق کی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کسی کے پاس رزق بھی ہے تو اس سے بھی زیادہ وسیع رزق دے دے گا۔ اگر اولاد بھی ہے تو اس اولاد کو فرمانبردار بنا دے گا۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی ٹینشنیں ہیں، کوئی بھی بے روزگاری ہے، تو سب کے لیے ایک خوبصورت ترین علاج، خوبصورت ترین حل نکل آئے گا۔ بیماریاں ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی راستے کھل جائیں گے۔ بس محبت سے پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں تو ساتھ میں استغفار کا بھی ورد کریں، استغفر اللہ، کیونکہ استغفار پڑھنے سے سب جادو تعویذات، بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، سب راستے کھل جاتے ہیں۔ اس طرح ایک بہن کی سٹوری ہے، بڑی ہی پیاری کہانی ہے، میریکل سٹوری ہے۔ یہ جو بہن ہے اس کا ہسبینڈ دوسرے ملک میں ہوتا تھا، تو یہ اکیلے گھر میں رہتی تھی اور اس کے بچے بھی ہوتے تھے 2، تو بچے بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ تو یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے کچھ دنوں سے نوٹ کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے ہمارے گھر میں ہے، تو میں نے پہلے تو سمجھا شاید کوئی آدمی آ جاتا ہوگا یا کوئی چور ہوتا ہوگا، تو میں سارے کمروں کے اور جو صحن کے دروازوں کو صحیح سے بند کرتی تھی اور رات کے بعد، شام کے بعد میں کمروں سے نہیں نکلتی تھی۔ اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ مسافر تھے، پریشان ہو جاتے، اور میں اپنا گھر بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بس اندر ہی اندر رہتی تھی۔ کچھ دن تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرنے لگی، اور استغفر اللہ کا جو صیغہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسی کا ورد میں کرنے لگی اور کثرت کے ساتھ دن رات ورد کرنے لگی۔ آخر کیا ایسی چیز ہے جو مجھے اتنا تنگ کرتی ہے؟ کبھی آوازیں آتی ہیں، کبھی آس پاس کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے یا میرا وہم ہے، بس میں استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا وہ آوازیں زیادہ ہو گئیں، اور وہ جتنے جو مشکلات تھے، جو میرے جو پریشانیاں تھیں وہ سامنے آنے لگی، سب باتیں کھلنے لگے، اور جو چیز مجھے تنگ کر رہی تھی وہ سامنے آنے لگی۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ ساتھ میں کچھ گزر جاتا، اس طرح کے میرے ساتھ حالات تھے، لیکن میں بہت پریشان تھی۔ اپنے بچوں کے سامنے ایک مضبوط اور ماں بن کے ٹھہری تھی، لیکن اندر ہی اندر سے میں ڈر رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں نے استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ باتھ روم سے کوئی آدمی ہے، آدمی کی طرح شکل ہے۔ میری آنکھ ابھی کھلی ہوئی تھی لیکن مجھے صحیح سے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اتنی سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی آدمی ہے، اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی اور واش روم سے نکل رہا تھا۔ جیسے میری آنکھ کھلی میں ڈر گئی، میں نے سمجھا کوئی اور آدمی ہے، لیکن میں ادھر ادھر باقی کمرے کے دروازے بھی بند تھے۔ آخر وہ باتھ روم سے نکلا تو کہاں گیا؟ تو میں نے بس استغفر اللہ کا ورد اور بھی زیادہ کرنے لگی، اور بھی کثرت کے ساتھ پڑھنے لگی، اور اسی طرح پہلے تو جب میں استغفر اللہ پڑھتی تھی، وہ جو چیزیں تھیں جو مجھے تنگ کر رہی تھی وہ ظاہر ہونے لگی، اور پھر مجھے روکتی تھی، میں روکی نہیں، استغفر اللہ کا ورد جاری رکھا، اور اسی طرح کرتے کرتے کچھ ہی دنوں میں وہ سب چیزیں جو مجھے تنگ کرتی تھی، مجھے محسوس ہوتی تھی، جو مجھے پریشان کرتی تھی،
میرے سامنے ظاہر ہوتی تھی سب ختم ہو گیا اور بالکل میری زندگی پرسکون ہو گئی۔ الحمدللہ استغفر اللہ میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ اس بہن کی جو سٹوری ہے نا واقعی میں بڑی پیاری کہانی ہے، اور استغفر اللہ کا ورد بھی آپ ضرور کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ بڑا استغفار کا بڑا صیغہ اٹھا لیں، بلکہ چھوٹا سا استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ، لیکن آپ جب دل سے پڑھیں گے، استغفر اللہ پر توجہ دیں گے، آپ خود بخود روئیں گی، آپ خود بخود اللہ سے معافی مانگیں گی، آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ ساتھ میں درود ابراہیمی کو بھی 313 دفعہ ضرور پڑھیں، اور وہ بھی بڑے فوکس سے بڑی توجہ سے پڑھیں انشاءاللہ۔ ساتھ میں استغفر اللہ کا بھی ورد کریں، آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یہ دونوں عمل آزمودہ ہیں، ایک کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ استغفر اللہ، درود ابراہیمی بڑے سے بڑے جادو کو بھی نیست و نابود، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے مشکلات آسان کرے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے، آمین انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔